والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ حاضران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس میں اور اس کے حبیب رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پاک میں انسانیت کو نقصان دینے والے کیا اشیاء ہیں، کیا صفات ہیں، اور وہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنی دنیا میں آخرت میں خسارہ اور نقصان اٹھاتا ہے، ان کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ نقصان دینے والے وہ امور اور وہ اشیاء کیا ہیں، اس کی کچھ تفصیل پچھلے کسی جمعہ کے موقع پر ہم نے بیان کیا تھا۔ ان میں سے ایک ہماری زندگی کو ٹھیس پہنچانے والا اور آخرت بگاڑنے والا عمل یا وہ صفت کیا ہے، اس کے متعلق ایک چیز یہ بھی بتائی گئی تھی کہ حب دنیا، حب مال، یعنی دولت دنیا اور مال کی محبت انسان کی زندگی کو بگاڑ دیتی ہے اور آخرت بھی تباہ کر دیتی ہے۔ معزز حاضرین، اس سے پہلے جو بیان کیا گیا تھا اسی تسلسل کو ہم جاری رکھتے ہوئے آگے کچھ احادیث شریفہ اور صحابہ کرام کے بزرگان دین کے کچھ اقوال آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی عادت اور اس کی صفت بیان کرتے ہوئے خاص طور پر حرص اور طمع والی صفت۔ حرص اور طمع یہ ایسی بیماری ہے انسان کے دل میں پائی جانے والی کہ وہ دل کی دنیا کو تباہ کر دیتی ہے۔ حرص کی وجہ سے نہ اپنے رہتے ہیں نہ غیر اپنے بنتے ہیں۔ حرص ایک لالچ جسے کہتے ہیں، ایک ایسی مضمون بلا ہے جو خیر اور اچھائی کے ساری صفات کو انسان سے ہٹا دیتی ہے۔ دیمک سمجھ لیجئے، جو ہمارے دل اور ہماری روح کو اندر سے کھا لیتی ہے اور پتہ نہیں چل پاتا۔ اس وقت معلوم ہوتا ہے جب سب کچھ کھوکھلا ہو چکا ہو، جب سب تباہ ہو چکا ہو۔ تو ان میں سے حرص ایک یہ کیفیت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی حدیث پاک کے ان کلمات میں۔ سرکار نے فرمایا، لو کان لابن آدم وادیان من ذہب، ابن آدم یعنی انسان کو اگر سونے کی دو وادی مل جاتی، سونے کی دو وادیاں انسان کو مل جاتی۔ وادی کا مطلب کیا ہے؟ وادی کا مطلب ہے پہاڑ، دو پہاڑ یا چند پہاڑوں کے درمیان میں موجود زمین کا کھلا حصہ، اس کو وادی کہتے ہیں۔ چند پہاڑ یا دو پہاڑوں کے درمیان میں موجود زمین کا کھلا حصہ، خواہ اس میں آبادی ہو یا نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں وادی۔ تو دو وادی بھی سونا اگر انسان کو مل جائے تو کیا چاہے گا؟ سرکار فرمائیں لَبْتَغَىٰ لَهُمَا ثَالِثًا، وہ چاہے گا کہ ان دونوں کے جیسا ایک اور ہو۔
دو وادیاں بھی اس کی حرص کو، اس کی خواہش کو پر نہیں کر پاتی۔ وہ چاہے گا کہ ایک اور وادی مل جائے، سونے سے لبریز ہو، سونے سے بھرپور ہو، جبکہ اس کے پاس ایک پائی بھی موجود نہیں۔ یہ انسان کی صفت ہے، خواہش ہے، اور اس کے اندر پائے جانے والی نقصان دینے والی عادت۔ معزز حاضرین، ویسے قرآن پاک میں، احادیث شریفہ میں انسان کے اندر پائے جانے والی بہت ساری برائیوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک جگہ کہا گیا انسان بڑا جلد باز ہوتا ہے، واقعتاً انسان جلد باز ہوتا ہے، جلد بازی میں بہت سارے فیصلے کر لیتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ انسان ظالم ہے، خود پر ظلم کرنے والا ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ انسان جاہل ہے، یعنی جاہل اس معنی میں ہے کہ اس کو اپنی آخرت کی اور اپنے انجام کی فکر نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا انسان بڑا ناشکرا ہے۔ قرآن نے کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، بڑا ناشکرا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ سارے عادتوں میں ایک عادت انسان کی یہ بھی ہے کہ وہ ایک نعمت ملے تو اس پر شکر کرے نہ کرے، لیکن چاہے گا کہ کچھ اور مل جائے۔ تو وادیاں بھی سونے کی مل جاتی ہیں تو چاہے گا کہ ایک اور وادی مل جائے۔ یہ حرص ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ کتے کے اندر اچھی صفات بھی ہوتی ہیں، بری صفات بھی ہوتی ہیں، اور کتا پہچانا جاتا ہے حرص سے، لالچ سے۔ کتے کی علامت ہے، اس کی پہچان لالچ سے۔ ہر جانور کے اندر کچھ نہ کچھ عادتیں ہوتی ہیں جو اس کی اپنی خاصیت ہوتی ہے، خواہ وہ اچھی ہو یا بری۔ وہ ساری عادتیں حیوانات کی انسان کے اندر موجود ہے۔ تو حرص، طمع، لالچ، اور چاہیے کی طلب، یہ کتے کی صفت ہے جو انسان کے پاس آ گئی ہے۔ اب حاضرین غور کر لیں، کتے کو انسان برا کیوں سمجھتا ہے؟ حرص و لالچ کی وجہ سے۔ پھر وہی عادت انسان کے اندر آ جائے تو پھر کتے اسے کیوں اچھا سمجھیں گے؟ انسان برا سمجھے نہ سمجھے، کتے بھی تو اس انسان کو اچھا نہیں سمجھتے جس کے اندر اس کے جیسی عادت آ جائے۔ تو بہرحال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر پائے جانے والی ایک بری عادت اور صفت کا ذکر فرمایا، وہ ہے حرص۔ اس سے بچنا چاہیے۔ یہ حرص اور طمع، لالچ کا مزاج ہمارے اندر سے اگر ختم ہو جائے، ہمارے پاس نہ رہے، تو حاضرین پھر محبت کا پیغام ہر جگہ موجود رہے گا۔ دلوں میں نفرتیں نہیں، محبتیں ہوں گی۔ ہر آدمی ایک کو دوسرے پر ترجیح دے گا، خود کھائے گا، اوروں کو کھلائے گا، خود پیاسا رہے گا، دوسروں کو پلائے گا۔ بہتر لباس خود نہیں پہنے گا، دوسروں کو پہنائے گا۔ یہ مزاج صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین کے اندر موجود رہا۔ اسی وجہ سے زمین کے خطے خطے پر صحابہ کرام کا نام آج بھی چمکتا ہے، روشن نظر آتا ہے۔ اور آج ہم زندہ ہیں تب بھی مسلمان بدنام ہیں، مسلمان مذموم سمجھے جاتے ہیں، مسلمان کو نحوست زدہ سمجھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمانیوں کے صفات، مسلمانوں کے صفات اور مسلمانی کی عادتیں مسلمانوں میں آج نہیں رہے۔ حیوانات کی عادتیں انسانوں میں منتقل ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث پاک میں جو ابھی ہم نے آغاز کی ہے، اس کا ایک پہلا حصہ یہ ہوا جو آپ نے سماعت کیا۔ دوسرے جملے میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں، پہلے حصے میں سرکار نے انسان کی حرص کو بتایا، طمع، لالچ کے متعلق بتایا، دیکھو اس کی حرص کیسی ہوتی ہے اور وہ کیسی حرص رکھتا ہے، کیا خواہش رکھتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ بھی فرما دیا، خواہش انسان کی، حرص، لالچ ایسا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، چاہے کتنا بھی ملے، کچھ بھی ملے، ہر بندہ، ہر آدمی یہ چاہے گا کہ اور ملے۔ تو سرکار نے فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، انسان کا پیٹ کسی چیز سے نہیں بھرے گا۔ انسان کا پیٹ اگر کوئی چیز بھرنے والی ہے تو وہ مٹی ہے۔ مٹی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے پیٹ کو بھر دیتی ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے
کہ کوئی آدمی مٹی کھا لے پیٹ بھر جائے گا پھر کبھی بھوک نہیں لگے گی. پیٹ بھرنے کا مطلب یہاں حقیقی پیٹ نہیں ہے. حاضرین، بہت سارے لوگ ہیں جو پیٹ خالی ہیں، بھوکے ہیں، تب بھی ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے. تو یہاں انسان کے بدن کے پیٹ کی بات نہیں کی جا رہی ہے، انسان کے دل کے پیٹ کی بات کی جا رہی ہے، اس کے خواہش کے پیٹ کی بات کی جا رہی ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ انسان کے دل کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس کی خواہش کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس کی تمنائیں آرزوؤں کا پیٹ نہیں بھرے گا، سوائے مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکے گی. مطلب اس کی خواہش، اس کا لالچ، اس کی طمع اور زیادہ ہونے کی طلب، یہ کب پورا ہو سکتا ہے؟ جب آدمی مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا اور مٹی اس کے پیٹ کو فنا کر دے گی، اس کا جسم باقی نہیں رہے گا اور چاہنے کے لیے اس کا دل بھی نہ رہے گا، تب جا کر اس کا پیٹ بھر جائے گا. وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، مٹی کے سوا کوئی چیز انسان کے پیٹ کو نہیں بھرے گی. اب ہم کو غور کرنا چاہیے کہ جب ہمارا پیٹ بھرتا ہی نہیں تو پھر پیٹ بھرنے کی فکر کیوں کریں؟ آج دنیا میں سارے فسادات، اختلافات، نفرتیں، برائیاں، سب کچھ پایا جاتا ہے. تو اس میں چند وجوہات ہیں، اس میں سے ایک اہم ترین وجہ پیٹ بھرنا ہے. یہ پیٹ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کچرا دانی ہے، ایک گندگی کا مجموعہ ہے. اس کو بھرنے کے لیے ہم ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں، رشتہ داروں کی مخالفتیں لے لیتے ہیں، بھائی بہنوں میں دراڑیں آ جاتی ہیں. انسان کے خون کا، جان کا پیاسا ہو چکا ہے صرف پیٹ بھرنے کے لیے، جبکہ اس کا پیٹ دنیا میں کبھی نہیں بھرے گا. وہ کھائے گا تو بھی حقیقت میں نہیں بھرے گا، اور مجازی طور پر سوچا جائے تو بھی نہیں بھرے گا، یعنی اس کی خواہش کا پیٹ نہیں بھرے گا. ہاں بھرے گا تو وہ فنا ہو، مر جائے، مٹی میں مل جائے، قبر میں چلا جائے، پھر اس کی خواہش ہی نہ رہے گی، چاہنے کے لیے دنیا ہی نہیں رہے گی، تو پھر اب کیا چاہ کے فائدہ کیا ہوگا؟ تو بہرحال معزز حاضرین، ہمارے آقا رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی آج امت مسلمہ کو ضرورت ہے. اس کے بعد سرکار نے فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، جو توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول بھی فرماتا ہے. مطلب یہ ہوا خواہش، حرص، طمع رکھنا، لالچ کی کیفیت یہ گناہ ہے، اور کچھ مل جائے تو اور ملنا، یہ تمنا رکھنا بھی گناہ ہے. کوئی اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، توبہ قبول فرمانے والا ہے. حاضرین، اس کے بعد اور ایک حدیث پاک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی زندگی بہتر، اچھی بنانے کے قاعدے اور اصول ہم کو دیے. آج ہماری امت مسلمہ پریشان نظر آتی ہے. ساری پریشانی کی وجہ جس سے بھی آپ پوچھیں گے یہی کہے گا، کیا؟ تنگ دستی ہے، پریشان ہوں، جتنی کمائی ہے خرچ اس سے بڑھ کے، میری کمائی سے میری خواہش پوری نہیں ہوتی. ساری انسانیت کی زبان پر یہی ہے. امیر سے امیر بھی کہے گا میں تو غریب ہوں، غریب بھی کہتا ہے میں غریب ہوں. پھر جناب امیر کون ہے؟ امیر اس لیے خود کو غریب کہتا ہے کہ اس کی نظر اس سے بڑے امیر پر ہوتی ہے، تو بڑے بڑے امیروں کو دیکھ کر سمجھتا ہے میں غریب ہوں، اور غریب خود کو غریب اس لیے سمجھتا ہے کہ وہ تو غریب ہے، اس سے بڑے امیر مالدار ہیں. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں غم نہ ہو، اس کی اپنی زندگی میں پریشانی نہ ہو، خواہش نہ ہو، اس کو مصیبت پر صبر کرنے کی ضرورت ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین قانون عطا فرمائے. عمل کرنا چاہیے اس پر. ہمارے اولیاء کرام، صوفیاء کرام، بزرگان دین نے ہم کو یہی تعلیم عطا فرمائی، یہی تعلیم عطا فرمائی ہے کہ انسان
اپنی زندگی میں کچھ نہ رکھ کر بھی سب کچھ رکھے، اس کے پاس کچھ نہ ہو پھر بھی وہ اس کے پاس سب کچھ ہو، وہ کیا ہے؟ وہ ایک دولت ہے، ایک دولت ہے جس کی طرف کسی امیر کی توجہ نہیں ہے، کسی غریب کی توجہ نہیں ہے۔ دولت کوئی اسے چاہتا نہیں ہے۔ وہ کون سی دولت ہے جسے کوئی نہیں چاہتا؟ اگر وہ کسی کو مل جائے تو اس سے بڑا کوئی غنی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ خواہش ہے کہ میرے پاس کچھ نہ رہے، میرے پاس کچھ نہ ہو۔ یہ خواہش ایسی خواہش ہے کہ جو اس کو حاصل کر لے گا وہ سب سے بڑا امیر ہے، وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، کسی بزرگ سے پوچھا گیا، حضرت دنیا میں سب سے بڑا امیر کون ہے اور بے فکر انسان کون ہے، جس کو کسی بات کی فکر نہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا، ان بزرگ نے، وہ آدمی جس کے پاس کچھ نہ ہو اور وہ آدمی جس کے پاس کچھ رکھنے کی خواہش نہ ہو۔ کچھ نہ ہو اور کچھ رکھنے کی خواہش بھی نہ ہو، وہ سب سے بڑا امیر ہے۔ آپ سمجھیں گے کیا عجیب سا فلسفہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ کوئی مشکل بات نہیں ہے، آپ اپنی زندگی میں پریکٹیکل اس کو اختیار کر لیجئے، زندگی کو اپنا لیجئے، ایسی زندگی آپ کو پتا چلے گا واقعتاً کتنے بڑے امیر ہیں۔ نمونے کے لیے ہمارے آقا رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز زندگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی مرتبہ آپ نے سماعت کیا تھا، 2 جمعہ قبل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے بعد اپنے دولت خانہ تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے، پھر دعا فرمائی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، حضور ایسا آپ کا جانا نہیں ہوتا تھا، آپ اچانک تشریف لے گئے دولت خانہ؟ تو سرکار نے فرمایا، میرے پاس صبح دولت آئی ہوئی تھی، میں نے سب خرچ کر دیا، ابھی نماز کے بعد خیال آیا کہ گھر میں 1 درہم رہ گیا ہے، تو میں اسے خیرات کرنے کے لیے چلا گیا، کیونکہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ شام ہو، سورج ڈوب جائے اور میرے گھر میں کوئی دولت ہو، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے، کچھ نہ رکھنا اور رکھنے کی خواہش نہ ہونا سب سے بڑی امیری ہے، اور یہ امیری ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ غنا، مالداری یہ نہیں ہے کہ کچھ رکھیں اپنے پاس، مالداری یہ ہے کہ کچھ نہ رکھیں اپنے پاس اور کچھ رکھنے کی خواہش بھی نہ ہو۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تعلیم عطا فرمائی، فرمایا طوبی لمن ہدی للاسلام، فرمایا جس کو اسلام کی توفیق ملی، اسلام کی ہدایت جس کو دی گئی، جو مسلمان ہو گیا، سرکار فرماتے ہیں خوشخبری ہے اس کے لیے۔ کون خوشخبری دے رہے؟ آج اگر دنیا کا کوئی محلے کا کارپوریٹر بھی کہے کہ لوگوں ہمارے محلے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اب لوگ کیا کیا نہیں سوچیں گے، کیا کیا نہیں سوچیں گے، یہاں تک بھی سوچ لیں گے شاید ہمارے گھروں پہ ایئرپورٹ بنا دیا جائے گا، کیا کیا نہیں سوچیں گے۔ خوشخبری ہے، 2 جہاں کے مالک، مختار کائنات، جن کے قدموں میں سونے کے پہاڑ ہیں، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خوشخبری ہے مسلمان کے لیے جس کو اسلام کی توفیق ملی۔ آپ غور کریں کتنی بڑی دولت ہے اسلام، اتنی بڑی دولت ہمارے دلوں میں موجود ہے، اس کو رکھتے ہوئے بھی ہم کہہ رہے ہیں ہم فقیر ہیں، ہم غریب ہیں، ہماری شکایتیں حکومتوں سے، ہماری شکایتیں لوگوں سے کہ حکومت ہمارے مطالبے پورے نہیں کرتی، فلاں۔ ہم نے اپنی خواہش ایسی بنائی کیوں بھائی کہ آپ کا مطالبہ پورا کرنے کی ضرورت پڑے؟ آپ کو مانگنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ زندگی ایسی بناؤ کہ مانگنے کی حاجت نہ رہے۔ اگر مانگنا بھی ہے تو رب ذوالجلال سے، مالک و مختار سے۔ تو سرکار نے فرمایا خوشخبری ہے مسلمان کے لیے جس کو اللہ نے ہدایت دی اسلام کی، اور اس آدمی کے لیے فرمایا کان عیشہ کفافا فقنع بہ، وہ آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس کی زندگی کفاف ہو۔ کفاف مطلب کفایت شعاری والی، جس کی زندگی مختصر ہو۔ کیسی؟
مثال دی گئی ہے ایک حدیث پاک میں خانہ بدوش. زندگی انسان کی ایسی ہو جیسے خانہ بدوش کی ہوتی ہے. خانہ بدوش کا مطلب آج کل بھی لوگ ہوتے ہیں ایسے مزدور قسم کے لوگ ہوتے ہیں, پہلے زمانے میں بھی ہوتے تھے. ان کا گھر کیا ہوتا ہے, ان کے کاندھے پہ ہوتا ہے, وہ اپنا گھر کاندھے پہ رکھ کے چلتے ہیں. جب کہیں رکنا ہوتا ہے اس کو پھیلا دیتے ہیں, اور جب کہیں سے جانا ہوتا ہے سمیٹ لیتے ہیں, ایک لکڑی کو لٹکا لے کر کاندھے پہ ڈال لیتے ہیں. ان کا گھر ہے وہ جو کاندھے پہ لیے پھر رہا ہے. سرکار نے فرمایا تمہاری زندگی ایسی ہو, گھر ایسا نہ ہو کہ عالیشان بنا دیا گیا, زندگی کے آرام کے سہولت کا ہر سامان موجود ہے. اس کا نام کفایت شعاری نہیں ہے. سرکار نے فرمایا جس کی زندگی کفایت شعاری والی ہو, مطلب جو ملے اللہ کا شکر ہے, جو نہ ملے نہ اس پہ شکایت ہے اور نہ ہی طلب ہے. نہ ملے تو مانگنا نہیں, نہ ملے تو شکایت نہیں کرنا, اور ملے تو شکر ادا کرنا. اس کو کہتے ہیں قناعت, اس کو کہتے ہیں کفایت. معزز حاضرین, سرکار نے فرمایا جس کی زندگی قناعت والی ہو اس کے لیے خوشخبری ہے. سرکار خوشخبری عطا فرما رہے ہیں تو غور کریے کیسی خوشخبری ہوگی. بہرحال معزز حاضرین, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو اپنی زندگی سنوارنے, زندگی بنانے کے اصول دیے. یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی زندگی صرف دولت سے نہیں, انسان کی زندگی عالیشان مکان سے نہیں ہے, انسان کی زندگی بہترین کھانے پینے سے نہیں ہے. انسان کی زندگی اس کا ظاہر سنوارنے سے نہیں ہے, بلکہ اس کے قلب, اس کے باطن کو سنوارنے سے زندگی اچھی بنتی ہے. پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا تمنا, آرزو, خواہش ہر آدمی کی ہوتی ہے, دنیا میں بھی ہوتی ہے, مرنے کے بعد بھی ہوتی ہے. دنیا میں بعض خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں, لیکن آخرت میں گناہگاروں کی کوئی اچھی خواہش قبول نہیں ہوگی, نیکوکاروں کی کوئی بری خواہش ہوگی ہی نہیں. نیک آدمی کوئی بری خواہش نہیں کرے گا, گناہگار کچھ اچھی خواہش کرے گا تو اس کو پورا نہیں کیا جائے گا. دنیا میں کچھ خواہشیں پوری ہوتی ہیں, کچھ نہیں ہوتی. لیکن خواہش, طلب, تمنا, آرزو, اس کو ہم اگر بیماری کا نام دیں تو کوئی بری بات نہیں ہے. یہ ایسی بیماری ہے کہ مرنے کے بعد بھی نہیں چھوٹے گی. خواہش اور تمنا ایسی بیماری ہے کہ مرنے کے بعد بھی نہیں چھوٹے گی. مر کر بھی آدمی آخرت میں خواہش کرے گا, لیکن وہاں کی خواہشیں کچھ اور ہوگی, جنتیوں کی خواہشیں کچھ اور ہوگی, دوزخیوں کی خواہشیں کچھ اور ہوگی. چنانچہ جنتیوں کی خواہش کیا ہوگی؟ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو شہید کر دیے. آج شہادت کا ذکر آتے ہیں ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے, ڈر جاتے, اور کیا ہو جاتا نہیں معلوم. مرنا تو آج بھی ہے, کل بھی ہے, اتنے ڈر سے کیا ہونے والا ہے. بلا بتائے لوگ کسی کو مار دے رہے ہیں, پوچھا نہیں جا رہا کیوں مار رہا. حدیث پاک ہے قیامت کے قریب ایسا ہوگا مرنے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیوں مارا گیا, مارنے والے کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں. بلا وجہ کے قتل ہوں گے. آج وہ منظر ہم دیکھ رہے ہیں, تو بھائی مرنے سے اتنا کیوں ڈر؟ وہ تو کبھی بھی مرنا ہے, کیسے بھی مرنا ہے. مسلمان کے اندر شجاعت ہونی چاہیے, بہادری ہونی چاہیے. بہادری کا مطلب کسی کو مارنا نہیں ہے, بہادری کا مطلب خود کی ضرورت پر, اسلام کی ضرورت پر خود کی قربانی دینے کا نام بہادری ہے. خیر, وہ علیحدہ عنوان ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ تمنائیں تو سب کی ہیں. جو لوگ دنیا میں شہید ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا تم جنت میں چلے جاؤ. عرض کریں گے مولا دنیا میں دوبارہ بھیج, جنت میں بھی مجھے وہ لذت نہیں مل رہی ہے جو شہادت کے وقت میں تیرے دیدار کے وقت ملی تھی, جب تیرے نام پہ میں گلا کٹا رہا تھا, تیرے جلوے میرے سامنے تھے. وہ لذت جو تھی وہ آج مجھے جنت میں بھی میسر نہیں آ رہی.
خواہش اچھوں کی بھی ہے، لیکن نہ اچھوں کو دنیا میں بھیجا جائے گا، نہ کافر و مشرک اور بروں کو۔ گناہگار نابیکار لوگ بھی خواہش کریں گے قیامت کے دن اللہ دنیا میں بھیج، میں تیری عبادت کروں گا، مسلمان بنوں گا، تیرے نبی کے دین کو مانوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب بند ہو چکا ہے واپسی کا راستہ، اب دوبارہ واپس جانا نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ خواہش اچھوں کی بھی ہوتی ہے، بروں کی بھی ہوتی ہے۔ ایسے ہی امیر اور غریب دونوں کی خواہش ہوتی ہے قیامت کے دن۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ما من احد فقیر ولا الا ود یوم القیامہ، خواہ کوئی بھی ہو، امیر ہو کے غریب، قیامت کے دن اس کی چاہت ہوگی، وہ چاہے گا، تمنا کرے گا کیا؟ انہو کان ادنا قوتا فی الدنیا، اس کی خواہش یہ ہوگی کہ کاش دنیا میں میری روزی اتنی ہوتی کہ بس ایک دن میں ختم ہو جاتی، دنیا میں میری روزی، میری غذا، میرا رزق اتنی ہوتی کہ بس ایک دن میں ختم ہو جاتی، اس کو کہتے ہیں قوت۔ سرکار نے دعا فرمائی، پچھلی بار آپ نے سماعت کیا، اللہ کے حبیب نے دعا فرمائی اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ میری آل یعنی سرکار کے آل پاک، اہل بیت اطہار یا امت یا نیکوکار لوگ مراد ہیں، میری آل کو تو ایسی روزی عطا فرما وہ ایک دن کی ہو، بس ایک دن سے بڑھ کے روزی نہ رہے، آج کمائی ہوئی آج ختم ہو گئی، پھر کل کیا ہوگا؟ کل کی زندگی پرندوں جیسی۔ دوسری حدیث پاک میں سرکار نے مثال دی ہے، کل کی زندگی پرندوں جیسی کہ آج صبح نکلے، شام کو پیٹ بھر کر واپس ہوئے، گھونسلوں میں اپنے بچوں کو کھلائے، لیکن کسی پرندے کے گھونسلے میں، اس کے گھر میں کوئی مال، کل کا رزق سٹاک نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے، کل کا سٹاک ہمارے پاس نہ ہو۔ ایسی پاک زندگی ہمارے بزرگوں نے گزاری، نہ ان کے پاس بینک تھے، نہ بینک بیلنس تھے، نہ ان کے پاس فریج تھا، نہ فریج میں کوئی ایٹم تھے، کوئی رکھنے کی چیز ان کے پاس نہیں، جو آج ہے آج ختم۔ تو سرکار فرما رہے ہیں کہ ہر ایک امیر ہو کے غریب قیامت کے دن یہ خواہش کرے گا میری زندگی ایسی ہوتی تو اچھا تھا۔ حاضرین، جو خواہش دنیا میں ہم کو کرنا چاہیے کہ ہماری بس آج کے دن کے روزی کی ہو، وہ خواہش ہم قیامت کے دن کریں گے، جب چاہ کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب چاہیں گے تو ملے گا، لیکن اس وقت چاہیں گے مرنے کے بعد تو پھر وہ نعمت بھی ملنے والی نہیں ہے۔ اور جس خواہش پر قیامت کے دن افسوس کرنا پڑے گا کہ اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے، آج ہم وہ خواہش کے پیچھے پڑے ہوئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امیر و غریب کی خواہش کے متعلق بیان فرمایا۔ ہماری خواہشیں تو کبھی پوری نہیں ہوتی۔ آپ دنیا کے کسی بھی امیر ترین شخص سے پوچھئے، یا بڑے بڑے بادشاہ سے بھی پوچھ لیجئے، مشہور بادشاہوں کے نام جن کے ملتے ہیں، جنہوں نے آدھی آدھی دنیا پر حکومتیں کی، آپ کس سے بھی پوچھ لیجئے، اس سے پوچھیں کہ تیری دولت سے تیری خواہشیں پوری ہوئی؟ تو کوئی بھی یہی کہے گا کہ پوری نہیں ہوئی۔ ارے اس دولت کا فائدہ کیا کہ نمک چکھے تو بیمار ہو جائیں؟ کیا حاصل اس دولت سے؟ بڑا مالدار ہے مگر بیچارہ نمک چکھ سے نہیں سکتا، بے انتہا دولت رکھتا ہے، ریشم پہنے گا تو الرجی ہوگی۔ یہ کیسی مالداری ہے؟ حاضرین، مالدار تو وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اور کوئی خواہش نہ ہو۔ تو بہرحال یہ ساری گفتگو کا فائدہ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مسلمانوں کو آخرت سنوارنے کے لیے جو قانون دیے، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث پاک بیان فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کیا، مولا ایو عبادی کا اغنا، اے پروردگار تیرے بندوں میں سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ یہ مالداری کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا اس کو غنا کہتے ہیں، اور جو مالدار ہوتا ہے وہ غنی ہوتا ہے، اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں غنی کا معنی کیا ہے؟ غنی کا اصل معنی ہے جو ضرورت مند نہ ہو اس کو غنی کہتے ہیں۔ کسی چیز کا ضرورت مند ہو تو اس کو غنی نہیں کہتے، جو ضرورت مند نہ ہو مطلب یہ ہوا کہ جو مالدار ہوتا ہے وہ اپنی دولت اپنے مال کا ضرورت مند نہیں ہوتا، اس کی دولت اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر کس کی؟ جو اس کے ضرورت مند ہیں وہ دوسرے ہیں، اسی لیے اس کو غنی کہا جا رہا ہے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا تیرے بندوں میں سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا، تین باتیں اللہ نے فرمائی، اقنعہم ما اعطیتہ، میرے بندوں میں سب سے بڑا مالدار وہ ہے جس کو میں نے جو کچھ دیا، جس کو میں نے جو کچھ دیا اس کو وہ کافی سمجھے۔ رب نے جو دیا اس کو کافی سمجھنے والا سب سے بڑا مالدار ہے۔ اب ہمارے دلوں کو ہم ٹٹولے، واقعتاً اپنی زندگی میں رب نے جو دیا ہے اس کو کافی سمجھتے ہیں یا نہیں ہے؟ اگر ہم اس کو کافی نہیں سمجھتے تو مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو ضرورت تھی اللہ نے وہ نہیں دی، مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کو نعوذ باللہ ظالم